ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا پوری دنیا فتح کر سکتا ہے، جس کا نام ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا تھا اور یہ کس کی وراثت تھی، اور تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ کیوں منسوخ کیا جاتا ہے؟ ناظرین محترم، بنی اسرائیل قوم کی اصل تاریخ کیا ہے اور یہ قوم کس کی اولاد تھی، اور یہودی کیوں پوری دنیا میں مارے مارے اس کی تلاش میں پھرتے ہیں، اور اگر یہ تابوت ان کو مل گیا تو دنیا میں کتنی بڑی تباہی آئے گی، اور اصل میں یہ تابوت کس کو ملے گا؟ تو چلیے تاریخ میں جھانکتے ہیں اور اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہ عام عقیدہ ہے کہ یہودی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے رکھا گیا، اور اس طرح ان کی قوم کی اصلاح بنی اسرائیل بن گئی۔ اسرائیل اور مسلمانوں سے متعلق دو کہانیاں دلچسپ ہیں، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی، جن میں یہودیوں کو بہت ہی سخت دور کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ سرزمین عرب کو فتح کرنے کے لیے حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین چلے گئے۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسرائیل کے 3 حکمران تھے، حضرت طلوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس وقت یہودی قوم پوری دنیا میں ماہرین آثار قدیمہ کا روپ دھارے اس کھوج میں ہے کہ یہ تابوت ہمیں مل جائے، مگر یہ آج بھی ناکامی سے دوچار ہیں۔ یہ صندوق مسلمانوں کے لیے بھی بیش بہا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کا حوالہ بڑی تفسیر کے ساتھ قرآن مجید میں دی جاتا ہے۔ حوالہ یہ ہے کہ اور ان کے پیغمبر نے کہا کہ اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و امتنان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی، اور جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ تفصیل کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور یہ ساری زندگی آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں تراج شریف اور اپنا خاص کا سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے، اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے اور وہ سہم جاتے اور ان پر سخت طاری ہو جاتا، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور امتنان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چڑانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارتیں اس میں نازل ہوا کرتی تھی، اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہے، بلاؤں مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور سرکش اور ظلم ان کے سر پہ چڑھ کے بولنے لگا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم مالکہ نے کفار کے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو اٹھا کر لے گئے، اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھونک دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، تو چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف پھانک دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو دوبارہ مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طلوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ تو یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طلوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طلوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ انبیاء کرام کی صورتوں کی حلیہ وغیرہ تھے۔ بعد ازاں حضرت طلوت علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے قوم مالکہ پر فتح حاصل کر لی، اور اسی جنگ میں حضرت طلوت علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کرنے والے دیو قامت انسان جلوت کو زمین بوس کر دیا۔ ناظرین محترم، حضرت طلوت کے بعد حضرت داؤد کا دور حاضر شروع ہوا۔ آپ کے دور حاضر میں تابوت کو انتہائی احترام کے ساتھ ایک مخصوص خیمے میں رکھا جاتا تھا، اور کچھ وقت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کروانے کا حکم دیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی کا نام دیا۔ اس ہیکل سلیمانی میں جہاں وہ تابوت موجود تھا، سوائے انبیاء اور بنی اسرائیل کے علماء کا کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ سب سے پہلے حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے جو کہ باہر کی طرف تھا۔ اس کے اگلے حصے میں انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ نبیوں کی اولاد میں سے ہوتے، اور تیسرے یعنی آخری حصے کو بہت مقدس سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اس لیے یہاں پر کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اس تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوبی کہ یہ قوم مال کے مطلق کی سخت ناراضگی کا باعث بنی۔ ناظرین محترم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 قبل پہلے کی بات ہے۔ اور پھر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر اپنا ڈنکا بجایا اور یروشلم کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ لاکھوں یہودی کو اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کے ساتھ کیا کیا یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا۔ ابھی کئی دہائیوں کے بعد ایران کے بادشاہ سائرس اعظم نے یہودیوں کو بابل کی قید سے آزادی دلوائی اور انہیں دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جسے بعد میں ایک جنرل رومی ٹائٹس نے دوبارہ تباہ کر دیا تھا، لیکن یہودی بخت نصر کے حملے کے بعد تابوت سکینہ دوبارہ تلاش نہ کر سکے اور یہودیوں کو بادشاہت و عہدہ و مقام نہ مل سکا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا۔ یہودی آج بھی مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار سے، جس کو ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر لپٹ لپٹ کر روتے ہیں۔ یہ دیوار یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس تھی جیسے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ، اور اس دیوار کو دیوار گریاں بھی بولا جاتا ہے۔ دیوار گریاں ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی دیوار تھی اور یہودیوں کی پہلی مقدس ترین عبادت کی جگہ بھی ہے، جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروانے کا حکم دیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کو تعمیر نہ کروا سکے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو جنوں سے تعمیر کروایا۔ یہ بہت بڑے بڑے بھاری بھرکم اور بہت عمدہ قسم کے پتھروں سے بنوایا گیا تھا، کیونکہ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح وہ بھی ایک پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور جنات پر بھی کنٹرول تھا، اور وہ چرندوں پرندوں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان کے پاس بہت بڑی سلطنت کی بادشاہی تھی جسے یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں مختلف مفسرین لکھتے ہیں اور اپنی قیاس رائیاں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے کسی حصے میں دفن ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے اور اس نے وقت پر ہی نمایاں ہونا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔